الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، 1857 کے جنگ آزادی میں جب انگریزوں کی طرف سے عام اعلان ہوا کہ کوئی مولوی نظر نہ آئے، کوئی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والا اگر نظر آ جاتا تو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا یا اس کو گولیوں سے بھون دی جاتی، یہ چاقو سے اس کے پیٹ کو چیر دیا جاتا۔ تو 1857 میں انگریز جب پورے ملک پر قابض ہو گئے اور اپنا جھنڈا دلی میں لہرا دیا، اب اس کی یہ کوشش ہوئی کہ پورے ملک کو عیسائیت سے بھر دیا جائے، اور اس نیت سے پورے ملک میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی، عیسائیت کا کام شروع کر دیا۔ اور اس کام کے لیے یورپ سے پادریوں کو بلایا گیا، یورپ سے پادریوں کو لایا گیا، اور ان انگریزوں نے مختلف شہروں میں عیسائیت کے مرکز قائم کیے، اور مختلف شہروں میں یورپ سے پادری آ کر عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے، عیسائیت کا کام کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے مسلمان بھی مرتد ہو رہے ہیں، بہت سارے کافر جو ہے نا عیسائی بن رہے ہیں۔ ہر جگہ پر اس کا منشا ہی یہ تھا پورے ملک میں عیسائیت قائم ہو جائے اور یہاں حکومت بھی عیسائیت کی حکومت چلے۔ تو یورپ سے جو پادری آئے ان میں سے ایک پادری جس کا نام پادری فنڈر بتایا جاتا ہے، بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ ہر جگہ جا کر لوگوں کو بہکاتا، لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہتا، لوگوں کے بیچ میں جا کر یہ کہتا کہ قرآن میں یہ غلط ہے، قرآن کے اوپر انگلی کرتا، قرآن کے اوپر نشانے کرتا، قرآن میں خامیاں اور کمیاں بتاتا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کمی ہے۔ دین اسلام کے بارے میں بتاتا، یہاں تک کہ لوگ قرآن کے بارے میں برا سوچنے لگے، اسلام کے بارے میں برا سوچنے لگے، مسلمانوں کا ذہن جو ہے نا اس سے منتقل ہونے لگا قرآن اور اسلام سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرتا ہے جس کا نام ہے مولوی رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ۔ مولوی رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ پادری فنڈر کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں ڈٹ کر۔ تو آگرہ میں 3 دن کا مناظرہ ہوا، ایک طرف پادری فنڈر ہے، دوسرے طرف مولوی رحمت اللہ کیرانوی ہے۔ پادری فنڈر نے قرآن پر انگلیاں اٹھایا، قرآن کے بارے میں برا بھلا کہا، نقطہ نکالا، اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی اور نقطہ نکالا۔ تو مولوی رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آگرہ میں 3 دن جو مناظرہ ہوا، 3 دن کے مناظرے کے بعد یہ پادری فنڈر شکست ہو کر، ناکام ہو کر، منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ پادری فنڈر جب آگرہ کے مناظرے میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے ہار گیا تو اس نے انگریزوں سے جا کر یہ کہا کہ اگر ملک میں عیسائیت کو نافذ کرنا ہو، عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہو، پورے ملک میں، پورے ملک کے باشندے کو اگر عیسائی بنانا ہو تو سب سے پہلے مولوی رحمت اللہ کو پھانسی دینا پڑے گا، مولوی رحمت اللہ کو
ختم کرنا پڑے گا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے فوراً انگریز کا حکم آتا ہے کہ مولوی رحمۃ اللہ کو پھانسی پر چڑھا دو۔ تو پھانسی کا جو اعلان لکھنے والے تھے، جو کچھ بھی انگریزوں کا حکم ہوتا تھا، تو حکم نامہ جو لکھنے والے تھے وہ مسلمان تھے۔ اس کو معلوم چلا شام کا وقت ہے، اس نے یہ عذر کر دیا کہ شام کا وقت ہے، کورٹ بند ہے، کل لکھیں گے اس فیصلے کو۔ تو شام میں جا کر آگرہ میں مسلمان، تو اس نے کہا مولوی رحمۃ اللہ کون ہے؟ اس کے بارے میں پھانسی کا اعلان ہوا ہے، میری رائے ہے کہ اس کو کہیں پر چھپا دیا جائے یا اس کو کہیں بھیج دیا جائے۔ مولوی رحمۃ اللہ اب وہیں سے آگرہ سے منتقل ہو کر مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ ادھر پادری پھنڈر شکست کھا کر ناکام ہو کر پھر یورپ چلا جاتا ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں پر حرم کے بغل میں مدرسہ سولوتیہ قائم کرتے ہیں۔ یہی کسی ہندوستانی کا مدرسہ ہے، مدرسہ سولوتیہ، اور وہاں پر درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہی پادری پھنڈر یورپ سے ہجرت کر کے، یورپ سے نکل کر وہ استنبول کا سفر کرتا ہے۔ ترکی میں جو استنبول، اس وقت پوری دنیا کا اسلامی مرکز استنبول تھا، اسلام کا مرکز استنبول تھا اس وقت۔ تو پادری پھنڈر یورپ سے استنبول آتا ہے اور استنبول میں بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے آگرہ میں مولوی رحمۃ اللہ کو شکست دے دیا، ہم آگرہ میں کامیاب ہو گئے، مولوی رحمۃ اللہ ناکام ہو گیا اور وہاں پر بھی قرآن پر انگلی اٹھا رہا ہے، وہاں پر بھی اسلام پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ وہاں کے بادشاہ تھے ملک عبدالعزیز، اس کو معلوم چلا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں، آگرہ کے مناظرے میں مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی ملی تھی، وہ کامیاب ہوئے تھے اور یہ پادری پھنڈر ناکام ہو کر منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہوا تھا اور یہ یہاں پر لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ تو بادشاہ ملک عبدالعزیز نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ اعزاز کے ساتھ مولوی رحمۃ اللہ کو مکہ سے استنبول بلایا جائے اور اس کے ہر توڑ کا جواب دیا جائے، اس کے منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ یہ پھر دوبارہ منہ چھپانے پر مجبور ہو جائے۔ مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مکہ سے استنبول لا رہے ہیں تو اس کو معلوم چلا کہ وہی آگرہ والے مولوی رحمۃ اللہ استنبول آ رہے ہیں، تو پھر یہ پادری پھنڈر استنبول کو چھوڑ کر یورپ چلا جاتا ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ استنبول میں 6 مہینے رہتے ہیں اور ان 6 مہینوں میں ایک کتاب لکھتے ہیں، اظہار حق۔ پوری عیسائیت کے بارے میں ہر ایک چیز اس کے اندر درج فرمایا حضرت نے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب حضرت نے لکھی عیسائیت پر کہ اس کے ہر سوال کا جواب ہے۔ جس نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے اور انگریزوں کے سامنے گیا ہے، اس کو کامیابی ملی ہے اور انگریزوں کو منہ چھپانے پر مجبور کیا ہے۔ جو بھی اس کتاب کو لے کر انگریزوں کے سامنے مقابلے کے لیے گئے ہیں، انگریز کو منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بہترین کتاب لکھی 6 مہینے۔ تو اس طرح سے 1857 میں عام اعلان کے بعد، تو 1857 میں بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ 55,000 علماء شہید ہوئے، تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس وقت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا۔
تو آخر کار علماء متفکر ہوتے ہیں، علماء کے اندر فکر لاحق ہوتے ہیں کہ ہمیں ملک میں اسلام کو باقی رکھنا ہے، ملک میں مسلمانوں کو باقی رکھنا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ تو فکر کرتے ہوئے علماء کرام اس وقت ایک مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1857 کے جنگ آزادی میں شاملی کے میدان میں شریک تھے، حضرت بھی اس وقت زخمی ہوئے تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی، اسی بنیاد پر کہ یہاں سے جو طلباء کو تیار کریں گے، نوجوانوں کو تیار کریں گے، یہ نوجوان، یہ طلباء یہاں سے نکل کر ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کی فکر کریں گے، ملک میں ایمان اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کی فکر کریں گے، اور یہی نوجوان ملک کی حفاظت کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے یہی نوجوان سامنے کھڑے ہوں گے۔ نیت یہ تھی کہ ایسے نوجوان یہاں سے تیار کریں گے جو انگریزوں کو سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کر کے انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے، ایسے نوجوانوں کو تیار کریں گے، ایسے نوجوانوں کو تیار کریں گے جو اسلام اور مسلمانوں کی فکر کریں گے۔ تو اسی مدرسے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ پہلے طالب علم ہے، پہلے شیخ الحدیث ہے، اسی مدرسے سے تیار ہوئے۔ جب فارغ ہوئے، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، چاہے اپنے شہر میں ہو چاہے بیرونی شہر میں ہو، ہر ایک مجلس میں جا کر لوگوں کو صرف یہی فکر دلا رہے ہیں، مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اور باہر نکل کر لوگوں کے سامنے یہ فکر دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک سے انگریزوں کو نکالنا ہے، کس طرح سے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانی ہے۔ ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی، ریشمی رومال کی تحریک جو چلی تھی، ایسی بہترین تحریک تھی، ایسی بہترین تحریک تھی، وہ تحریک اگر لیک نہ ہوتی، وہ میسیج اگر لیک نہ ہوتا، اور کسی کی غداری اگر نہ ہوتی، تو ملک 1947 سے پہلے ہی آزاد ہو جاتا۔ لیکن کسی کی غداری کی وجہ سے جب میسیج لیک ہو گیا، تحریک لیک ہو گئی، تو پھر اس تحریک میں ناکام ہو گئے۔ اور اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھی علماء تھے وہاں پر۔ تو اس کے بعد یہ تحریک معلوم ہونے کے بعد انگریزوں نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ ان علماء کو گرفتار کیا جائے۔ تو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر گل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نافی گل رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ وغیرہ اور بھی علماء تھے۔ تو انگریزوں نے حکم نامہ جاری فرمایا، اور مکہ کے جو بادشاہ تھے، وہ بادشاہ بھی انگریزوں کے بعد میں آ کر مکہ مکرمہ سے ہی ان علماء کو، ان اللہ والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور گرفتار کر کے ان کو ملک سے دور مالٹا کی جیل میں لے گئے۔ مالٹا کی وہ جیل
جہاں پر صعوبتیں، تکالیف، پریشانیاں، کالے پانی، فرماتے ہیں 3 سال 7 مہینے مالٹا کی جیل میں رہے، 3 سال 7 مہینے مالٹا کی جیل میں رہے، کئی روز تک کھانا بند کر دیا جاتا ان پر، یہاں تک کہ مالٹا کے جیل میں ان کو ایسی سزائیں دی جاتی، کتابوں میں آتا ہے کہ جس کوٹھلی میں یہ لوگ بند تھے، جس کمرے میں یہ لوگ بند تھے، انگریز جیلر وہاں پر بڑے بڑے سانپ کو لا کر چھوڑتے تھے، زہریلے سانپ کو لا کر چھوڑتے تھے۔ جب زہریلے سانپ کو لے جا کر چھوڑتے تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کرتے، شاگردوں سے کہتے اللہ اللہ کرو، تو سارے اللہ والے اس کمرے میں اللہ اللہ کا ذکر جب کرنے لگتے، تو جو زہریلا سانپ ڈسنے کے لیے آیا تھا، ان کے اللہ اللہ کے ورد کو دیکھ کر سن کر وہ سانپ بھی جو ہے نا اللہ اللہ کرنے لگتے اور جھومنے لگتے تھے۔ روزانہ رات میں جیلر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر لے جاتے اور ان کو سزا دیتے، ان کو تکلیف پہنچاتے۔ ذرا سوچے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا، آزادی کے خاطر جتنی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانی ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانی ہے، وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسی قربانی انتقال کے بعد، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب ان کے کپڑے کو اتار کر پیٹھ کو دیکھا گیا تو پیٹھ بالکل کالی ہو چکی ہے اور پیٹھ میں گوشت تک نہیں، صرف ہڈی نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کے شاگرد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راز کی بات ہے، شیخ نے بتانے سے منع کیا تھا، اب شیخ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے میں بتاتا ہوں کہ مالٹا کی جیل میں ایک مرتبہ جیلر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لے جاتے ہیں اور رات میں آگ پر ان کو سلا دیا جاتا ہے، نیچے سے آگ جلا کر اوپر ان کو سلا دیا گیا، آگ جلتی تھی، آگ کی وجہ سے ان کی کمر جل کر راکھ ہو گئی تھی، گوشت تک جل گئے تھے، یہی وہ نشانی ہے۔ سامعین کرام، یہ ہیں صحابہ کے جانشین، جس طرح سے صحابہ نے قربانیاں دی تھی، اسی طرح سے یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام قربانیاں دینے والے، سب سے بڑا رول ان کا رہا ہے۔ جنگ آزادی میں پیش رہنے والے ہیں۔ جب جیل سے چھٹ کر واپس آئے، تقریباً 1917 میں جیل گئے اور 1920 میں تقریباً جب واپس آئے تو بمبئی کے بندرگاہ پر ان کا استقبال ہوا۔ استقبال کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اور بھی تنظیمیں جو اس وقت تیار ہو گئے تھے، نیشنل کانگریس کے لوگ بھی جو اس وقت تیار ہوئے تھے اور لوگ بھی جو تیار ہوئے تھے، وہاں پر ان کو لینے کے لیے پہنچے، اور اسی بندرگاہ سے ایک جگہ پر پروگرام تھا کہ اس وقت تحریکیں چل رہی تھی کہ کس طرح سے ملک سے انگریزوں کو نکالا جائے، کس طرح سے ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا جائے۔ یہ تحریکیں مختلف جگہ پر پروگرام ہو رہے تھے، تو ایک جگہ پر ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو وہیں پر حضرت کو لے کر اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور حضرت وہیں سے ڈائریکٹ اس پروگرام میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو الگ الگ وہاں پر باتیں سامنے آتی ہے، الگ الگ رائے سب کے طرف سے سامنے آتی ہے۔ تو اس وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تک تو آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے، آج تک تو ہم مسلمانوں نے الگ ہو کر قربانیاں دی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے تمام لوگ مل کر جٹ کر اس جنگ کو لڑیں،
ملک کے ہر باشندہ ایک ہو کر، ہر مذہب کے لوگ ایک ہو کر اس جنگ کو لڑے اور اس تحریک کو آگے بڑھائے اور یہاں تک کہ انگریز کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس پروگرام میں، اسی مجلس میں، اسی وقت نیا پڑھ کر افریقہ سے مہاتما گاندھی آیا ہوا تھا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ افریقہ سے پڑھ کر آیا ہے، بیرسٹر کی پڑھائی کر کے آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ساتھ میں لیا جائے اور ہر ہندو کے پاس جائے اور جا کر ان کو یہ سمجھائے کہ یہ تمہارے لیڈر ہے، یہ تمہارے رہبر ہے، ان کی بات سنو، ان کے سرپرستی میں ملک کے جنگ میں ساتھ دے، ملک کے تحریک میں ان کا ساتھ دے۔ اس وقت تک گاندھی جی کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے گاندھی جی۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جیل سے آنے کے بعد حضرت نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ابھی پڑھ کر آئے ہیں، ان کو ساتھ لے اور ہندوؤں کو سمجھائے، لوگ ضرور ان کی بات کو مانیں گے، لوگ ضرور ان کی بات کو سنیں گے۔ تو اس حساب سے اگر سوچیں میرے بھائیوں کہ مہاتما گاندھی ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے، تو ہندوؤں کا لیڈر چننے والے کون ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کو جو مہاتما کا لقب ملا ہے، یہ مہاتما کا لقب دینے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ مولانا عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا ہے۔ تو چننے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، لقب دینے والے عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے علماء کی زبان سے سنا ہے کہ گاندھی جی کو اب ساتھ لے کر پورے ملک کا یاترا کرانا ہے، ملک میں سفر کر کے ہر ایک ہندوستانی کو یہ سمجھانا ہے، لوگوں یہ تمہارے لیڈر ہیں، ان کے پیچھے آ جاؤ، ان کے پیچھے آ جاؤ، ان کا ساتھ دو اس تحریک میں۔ تو ملک کا یاترا کرانے کے لیے گاندھی جی کا اس کے خرچ بھی چاہیے، سفر کا خرچ ہو، کھانے پینے کا خرچ ہو۔ تو میں نے علماء سے سنا ہے کہ اس وقت جمعیت علماء قائم تھے، تو جمعیت علماء کے فنڈ سے، ان کے رقم سے گاندھی جی کے سفر کا خرچہ پورا کیا گیا ہے۔ گاندھی جی کے جو خرچ ہے وہ خرچ جو ہے نا جمعیت علماء کے طرف سے جو ہے نا ادا کیا گیا ہے اس تحریک میں۔ ذرا آپ سوچیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی قربانی ہے، علماء کرام کی کتنی قربانی ہے، جمعیت علماء کی کتنی قربانی ہے۔ یہی نہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت بار بار کمرے کے کونوں میں دیکھ رہے ہیں، کمرے کی طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں، سر کو پھرا کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے علماء سے سنا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مولانا عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ادھر روم میں کونے میں کیوں دیکھ رہے ہیں، روم کو اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت فرما رہے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات پر، میری یہ تمنا تھی، میری یہ خواہش تھی، افسوس اس بات پر ہے کہ میری موت ایک چارپائی پر ہو رہی ہے، میں ایک کمرے میں مر رہا ہوں، لیکن میری تمنا یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ میں لوگوں میں چل پھر کر انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پیش رہتا، انگریزوں کے خلاف میں آواز اٹھاتا، انگریزوں سے میں جنگ کرتا، انگریزوں سے میں لڑتا، انگریزوں سے میں مقابلہ کرتا، یہاں تک کہ انگریز جو ہے نا مجھے شہید کر دیتے، میں شہید ہو جاتا،
کتے میرے جسم کو کھا لیتے، اور جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیشی ہوتی، اس وقت جب اللہ مجھ سے پوچھتا تو میں اللہ کو یہ جواب دیتا، اے اللہ، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھتے تو میں کتے کے جسم سے نکل کر حاضر ہوتا اور یہ کہتا کہ اے اللہ، ملک کی حفاظت کے لیے میں نے جان کی قربانی دی، ملک میں اسلام کو بچانے کے لیے، ملک میں مسلمان اور ایمان کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ اللہ سے میں یہ جواب دیتا، میری یہ تمنا تھی ایسی موت آئے، لیکن چارپائی پر موت آ رہی، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، دیکھیں ملک سے کتنی محبت ہے، کس طرح کی انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ علماء نے ایسی قربانیاں دی ہے جب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے میرے بھائیوں، اور آج جو ہے نا لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ لوگوں ذرا تاریخ کو کھول کر دیکھیں، اگر قربانی کی باری ہے تو سب سے پہلا نام اگر ہوگا تو وہ مسلمانوں کا ہوگا، سب سے پہلا نام ہوگا تو وہ علماء کا ہوگا میرے بھائی۔ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ملک کو آزاد کیا ہے، اسی لیے مسلمانوں کی قربانی بھلایا نہیں جاتا، علماء کی قربانی بھلایا نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب کو ملک سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور علماء کرام کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔